الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی نشست میں محرم الحرام کے حوالے سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر سا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جامعیت کے ساتھ عرض کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو طرح کے فضائل ہیں۔ بعض فضائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق حضرت حسین کے خاندان سے ہے، بعض فضائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان آپ کی والدہ بنت نبی زوجہ علی جگر گوشہ رسول سیدہ بطول شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے والد شیر خدا فاتح خیبر خاتم الخلفاء حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے نانا افضل البشر سید البشر امام الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نانی ام المومنین زوجہ رسول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ فضیلت ایسی ہے کہ اس فضیلت میں دنیا جہان کے لوگ شامل نہیں، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاندان کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ ذات کے اعتبار سے کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟
حضرت علی نے عرض کی اللہ کے رسول بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی نام رکھا ہے حرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نہیں، حسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ لما ولد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر اذان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت حسین کا نام حسین اللہ کے نبی نے رکھا ہے، سماہ حسینہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دینی ہے، گھٹی دینے کے لیے کیا دیا جائے؟ روایات میں آتا ہے انہو حنکہ وطفل فی فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے منہ کو کھولا، اپنی زبان مبارک حضرت حسین کو چسا لی، یہی حضرت حسین کی گھٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے کے لیے 2 بکرے ذبح کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ ام کلثوم بنت علی، ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سر کے بال اتارے گئے 7ویں دن، ان سر کے بالوں کے وزن کے برابر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی اللہ کے نام پر صدقہ کی ہے۔ یہ حضرت حسن، حضرت حسین تھوڑے سے بڑے ہوئے، ابھی بچپنے میں ہیں، ابھی چھوٹی عمر میں ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت کے اندر ہیں، کان یسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، فیرکع حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے چھوٹے بچے چل کے آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں، فیرکع حسین علی ظہرہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود پر اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھنا چاہتے، انہیں پیار سے اتار کر پھر سجدہ کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام، مہاجرین انصار کو دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، احکام سکھلا رہے ہیں، شریعت سمجھا رہے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین چھوٹے سے ہیں، روایات میں آتا ہے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، اٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، اپنی بات کو منقطع کیا، گئے حضرت حسن کو بھی اٹھایا ہے، حضرت حسین کو بھی اٹھایا ہے، حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا ہے، حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ والا مال جو تمہیں دیا جاتا ہے تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، یہ جو تمہیں اولاد دی جاتی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ ابھی چھوٹی عمر کے اندر ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بلاتے ہیں، حضرت حسین کو بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، اگر حضرت حسن کے رونے کی آواز آتی ہے، حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں فاطمہ حسن کو نہ رونے دیا کرو، فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت حسن کو بلاتے ہیں، اللہ کے نبی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، حضرت حسین کو بلاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، حضرت حسین کے سر مبارک کو سونگھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو دیکھا، چھوٹی سی عمر کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا یہ بیٹا حسن بھی، میرا یہ بیٹا حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، لیکن ان کا جو والد ہے وہ ان سے بہتر ہے، یہ اپنے والد کے سردار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی یہ وہ فضائل ہیں کہ جن کا تعلق حضرت حسین کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت حسین کے خاندان کو دیکھیں، فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں، حضرت حسین کی ذات کو دیکھیں، فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے یہ وہ فضائل ہیں جنہیں مانا تو جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا، انہیں مانا تو جا سکتا ہے، عقیدت تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا میرے اور آپ میں سے کون سا ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کی ماں فاطمہ بنت رسول جیسی ہو؟ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جن کا باپ علی بن ابی طالب جیسا بیٹھا ہو؟ میرے اور آپ میں سے کون سا ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جن کا نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو؟ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کی نانی کو امہات المومنین کا شرف حاصل ہو، زوجہ رسول کا شرف حاصل ہو؟ یہ خاندان والی فضیلت بھی ہمیں نہیں مل سکتی۔ حضرت حسین کی ذات سے جو فضائل تعلق رکھتے ہیں ہم وہ فضائل بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم کون ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان کے اندر اذان ہمارے مسجد کے مولوی نے دی ہے، حسین پیدا ہوتا ہے کان میں اذان اللہ کے نبی دیتے ہیں، میں پیدا ہوا میرا نام محلے کا کوئی امام رکھتا ہے، حسین پیدا ہوا نام اللہ کے نبی نے رکھا ہے، میں پیدا ہوا کسی علاقے کے بزرگ نے مجھے گٹی دی ہوگی، حسین پیدا ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو اپنا لعاب دہن بطور گھٹی کے دیا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے سر کے بال اتار دیے جاتے ہیں، حضرت حسین پیدا ہوئے سر کے بال اتارے تو گئے لیکن ان سر کے بالوں کی مقدار کے برابر چاندی حضرت فاطمہ صدقہ کرتی ہیں۔ میں پیدا ہوا میرے نام کا پتہ نہیں، عقیقہ کیا بھی گیا ہے یا نہیں کیا گیا، حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے عقیقے میں 2 بکرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کراتے ہیں، حضرت حسین کے لیے اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت حسین چھوٹی عمر میں گرتے ہیں، اللہ کے نبی مصلی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی منبر کو چھوڑ دیتے ہیں، محراب کو چھوڑ دیتے ہیں، جاتے ہیں سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، میرے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، آپ کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ پتہ نہیں ہم جنتی بھی ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ نے ہمارا خاتمہ ایمان پر کیا اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا امید ہے اللہ جنت دے دیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبوت ارشاد فرماتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، میرا بیٹا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرا بیٹا حسین
یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہیں، ہم کوشش کریں تب بھی یہ فضائل نہیں پا سکتے، ہم کوشش نہ بھی کریں آج کے دور میں ہمارے لیے یہ فضائل پھر بھی نہیں ہو سکتے، ہزار کوششیں کر لی جائیں۔ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل عطا فرمائے ہیں، ہمیں یہ فضائل ملنے والے نہیں ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے حضرت حسین کو پڑھا ہے، حضرت حسین کے خاندان کے فضائل یہ ہیں، دل چاہتا ہے حسین بن جاؤں، ناممکن ہے کہ یا اللہ حضرت حسین کے ذاتی فضائل پڑھے ہیں، احادیث کے اندر دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی حسین بن جائیں، کہ ممکن ہی نہیں۔ پھر یا اللہ ہم کیا کریں؟ پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ٹھیک ہے کہ تم حسین نہیں بن سکتے لیکن حسینی تو بن سکتے ہو۔ ہاں ہم حسین نہیں بن سکتے لیکن ہم حسینی بن سکتے ہیں۔ حسینی کیسے بنیں گے؟ وہی عقیدہ رکھنا ہوگا جو حضرت حسین نے رکھا، وہی کلمہ پڑھنا ہوگا جو حضرت حسین نے پڑھا، وہی اذان دینی ہوگی جو حضرت حسین نے دی، وہی نماز پڑھنی ہوگی جو حضرت حسین نے پڑھی، وہی قرآن پڑھنا ہوگا جو حضرت حسین نے پڑھا۔ حضرت حسین نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کے اندر جو جذبات رکھے وہی جذبات رکھنے پڑیں گے۔ حضرت حسین کے جو عقائد تھے انہیں عقائد کو مان کر ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین نے جو عبادات کی ہیں انہیں عبادات کو کر کے ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین نے جو معاملات کیے ہیں انہیں معاملات کو کر کے ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین کی جو معاشرات ہیں انہیں کو اپنا کر ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین کے جو اخلاقیات ہیں انہیں کو اپنا کر ہمیں حسینی بننا پڑے گا۔ حضرت حسین کے جو اوصاف ہیں انہیں کو اپنا کر ہمیں حسینی بننا پڑے گا۔ حضرت حسین کا جو ادب و احترام ہے، حضرت حسین کی جو زندگی ہے، حضرت حسین کی جو سیرت ہے، حضرت حسین کا جو کردار ہے، حضرت حسین کا جو تقوی ہے، حضرت حسین کی جو للہیت ہے، حضرت حسین کے بارے میں جتنے فضائل احادیث میں موجود ہیں اگر ان کو بندہ اپنا لے بندہ حسینی بن جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت حسین کیسا کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی ویسا پڑھوں گا، حسینی بنوں گا۔ میں نے روایات کو دیکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا تو کلمہ سیکھا ہے اللہ کے نبی سے یا پھر حضرت حسین نے کلمہ سیکھا ہے اپنے والد حضرت علی سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت روضہ کافی میں موجود ہے، من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے، مجھے علی نے جو کلمہ پڑھایا وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو جو کلمہ پڑھایا ہے 2 جزوں پر مشتمل ہے، ایک جز کے اندر توحید ہے، دوسرے جز کے اندر رسالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت حسین کو کلمہ پڑھایا ہے 2 جزوں پر مشتمل ہے، ایک جز کے اندر توحید ہے، دوسرے جز کے اندر رسالت ہے۔ میرا کلمہ اگر حسین کے کلمے کے مطابق ہے، میرا کلمہ اگر حسین کے کلمے کے موافق ہے، پھر ظاہری سی بات ہے میں حسینی ہوا۔ میں کسی پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ کسی کے کلمے کے جز زیادہ ہیں یا کم ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو کلمہ موجود ہے یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جو میرے پاس کلمہ ہے، جس کلمے کو پڑھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، یہ کلمہ وہ ہے جو مجھے حسین سے ملا ہے، جس کی وجہ سے میں حسینی بنا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان آثار السنن میں روایت موجود ہے، اسد الغابہ میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، صحابہ پر ایسا اثر پڑا ہے، صحابہ کسی سے بات نہیں کر رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے پوچھا کرتے، اللہ کے رسول کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ان کا منبر موجود ہے، خود کیوں نہیں تشریف لاتے؟ آج ان کا محراب موجود ہے، خود کیوں نہیں تشریف لاتے؟ یہ جو منبر موجود ہے اس پر خود خطبہ دیا کرتے تھے، آج اللہ کے نبی خطبہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ محراب موجود ہے، اس محراب کے اندر آ کر خود امامت کرایا کرتے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ مسجد نبوی تو موجود ہے، منبر بھی موجود ہے، محراب بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت اعلیٰ میں چلے گئے ہیں، دنیا کو چھوڑا ہے، عالم برزخ کی طرف چلے گئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یہ منظر دیکھا، 2 دن یہ منظر دیکھا، کچھ دن یہ منظر دیکھا، ایسا دل بھرا کہ مسجد نبوی میں ابو بکر تو جوں کا تو نظر آتا ہے، عمر عثمان علی تو نظر آتے ہیں، نہیں نظر آتے تو اللہ کے رسول نظر نہیں آتے۔ حضرت بلال کا دل بھر جاتا ہے، حضرت بلال مدینہ کو چھوڑتے ہیں، ملک شام کا سفر کرتے ہیں، شام کے اندر جاتے ہیں، شام کے اندر اپنی رہائش رکھتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ راتیں گزرتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت بلال سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما هذه الجفوہ یا بلال، بلال کیا بات ہو گئی ہے، تو ہمارا پڑوس چھوڑ کر چلا گیا ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنی راتیں گزر گئی ہیں، ہم سے یہ دوری تو نے کیسے برداشت کی ہوئی ہے؟ بس یہ خواب دیکھنے کی دیر تھی۔ حضرت بلال اٹھے ہیں، سواری کو تیار کیا ہے، ملک شام سے چلتے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر آئے ہیں، آ کر ہدیہ سلام پیش کیا ہے، پھر رونا شروع کیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے رخسار مبارکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے ساتھ رکھ کر روتے رہے ہیں۔ ادھر سے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ اب اذان آج کون کہے گا؟ بلال کے جانے کے بعد مسجد نبوی کا کوئی اور مؤذن بن گیا تھا، آج تو بلال خود موجود ہے، اسے تو مؤذن رسول ہونے کا یہ رتبہ اور مقام بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آ کر کہتے ہیں، بلال آج ہمیں اذان سناؤ۔ حضرت بلال عذر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا بھرا ہوا ہے، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، کسی اور صحابی سے کہہ دو وہ اذان پڑھ دے۔ ابھی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن بھی آتے ہیں، حضرت حسین بھی آتے ہیں، چھوٹی عمر کے اندر ہیں۔ حضرت حسن نے آ کر کہا، میرے چچا اذان تو سناؤ۔ حضرت حسین نے کہا، چچا بلال اذان تو سناؤ۔ یہاں پر اپنا اپنا ذوق ہے، آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں گے، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نواسوں نے حضرت بلال سے فرمائش کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت بلال سے درخواست کی ہے، یہ ان کا اپنا ذوق ہے۔ میرا ذوق یہ ہے کہ حسنین کریمین نے حضرت بلال سے درخواست نہیں کی، حسنین کریمین نے حضرت بلال سے فرمائش نہیں کی، یہ تو شہزادے تھے، شہزادوں کا کام حکم دینا ہوتا ہے۔ حضرت حسین نے بھی حکم دیا ہے، چچا ہمیں وہی اذان سنا جو اللہ کے نبی کے دور کے اندر آپ اسی مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن نے بھی حکماً کہا، چچا آج ہمیں وہی اذان سناؤ۔ یہی وجہ ہے سارے صحابہ کہتے رہے، حضرت بلال عذر کرتے رہے، لیکن جب بات کی ہے حضرت حسن نے، جب بات کی ہے حضرت حسین نے، حضرت بلال اٹھے ہیں، ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، حضرت حسن کا بوسہ لیا ہے، حضرت حسین کا بوسہ لیا ہے، اور ان کی بات تو ایسی تھی
جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، ان کی بات تو ایسی تھی کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ان کی بات تو ایسی تھی جس پر کوئی عذر بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ یہ نواسۂ رسول ہے، ان کی رگوں کے اندر نبوت کا خون موجود ہے، انہیں بھلا کیسے انکار کریں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بلال اٹھے ہیں، مسجد کی اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس بلند جگہ پر پہنچے ہیں جس بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا۔ روایات بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اور یہ کن کے حکم پر ہو رہی ہے؟ حضرت حسین کے حکم پر ہو رہی ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اے چچا بلال، آج ہمیں وہی اذان سناؤ جو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے والی اذان وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ۔ میں نہیں بحث کرتا کسی کی اذان لمبی ہے، کوئی اپنی اذان سے پہلے کچھ اور جملے اضافے کر دیتا ہے۔ میں حسینی ہوں، مجھے حسین نے اذان دی ہے، وہی اذان آج ہماری مسجدوں کے میناروں پر گونجتی ہے، وہی اذان ہے جو آپ نے مغرب کے وقت سنی ہے، وہی اذان پڑھی جائے گی، اتنے ہی الفاظ پڑھے جائیں گے۔ آپ عشاء کی اذان کے وقت بھی سن لیں گے۔ مجھے میرے حسین نے جو اذان دی ہے، میں نے اسی اذان کو مانا ہے، اس لیے میں حسینی ہوں۔ اس کے بعد بات آتی ہے نماز کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی ہے اللہ کے نبی سے۔ حضرت حسین نے نماز سیکھی ہے اپنے والد حضرت علی سے۔ میں نے دیکھا ہے روایات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے سامنے مسند احمد کی وہ روایت موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ مجھے تو وہ نماز ملی ہے جس نماز کی حالت میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ باندھے بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے نہیں، ہمیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سکھایا ہے، حضرت حسین نے سکھایا ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں کہ ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ہم اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر اسے ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ یہ میرے امام کا مذہب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت علی نقل کرتے ہیں، حضرت حسین نے اپنے عمل کے ساتھ ہمیں دیا ہے، اس لیے میری نماز یہ بتلاتی ہے کہ یہ نماز حضرت حسین والی ہے، وہی نماز میں پڑھتا ہوں، اس لیے میں حسینی کہلاتا ہوں۔ اس کے بعد باری آتی ہے قرآن کریم کی۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے اندر مکمل قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن جسے حضرت حسین نے غیر محرف مانا ہے، حضرت حسین نے تحریف سے پاک مانا ہے، وہ قرآن جو الحمد سے شروع ہو کر والناس تک آتا ہے۔ میں اس میں بحث نہیں کرتا، کچھ لوگ اس کے اندر تحریف کے قائل ہیں، کچھ لفظی تحریف کے قائل ہیں، کچھ معنوی تحریف کے قائل ہیں۔ میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑھتا، لیکن میرے پاس جو قرآن موجود ہے یہ قرآن وہی قرآن ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، اس لیے میں وہی قرآن پڑھ کر آج الحمدللہ حسینی ہوں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کا احترام ہم کو سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ حضرت حسین نے بعد میں کبھی نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل یہ خلافت غاصبہ تھی۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی خلافت غاصبہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میرے باپ کا حق ہے عثمان نے چھینا ہوا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ میں انہی کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے میں حسینی ہوں۔ حضرت حسین نے اپنے والد حضرت علی کی خلافت کو مانا ہے، چوتھے نمبر پر مانا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانا ہے، پہلے نمبر پر مانا ہے۔ میں اس لیے حسینی ہوں، میں کسی پر تبصرہ نہیں کرتا کہ فلاں نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ میں اس لیے حسینی ہوں کہ حسین نے پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانا ہے، دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانا ہے، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانا ہے، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو مانا ہے۔ میں پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو مانتا ہوں، اس لیے میں حسینی ہوں۔ میں دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانتا ہوں، اس لیے حسینی ہوں۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانتا ہوں، اس لیے حسینی ہوں۔ چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو مانتا ہوں، میں اس لیے حسینی ہوں۔ میرے حسینی ہونے کا ثبوت یہی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ میرے حسینی ہونے کا ثبوت وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے محبت وہی معتبر ہوگی جو حضرت حسین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ آج اسی عقیدے کو اپنایا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین کا جو کلمہ آج وہی کلمہ مانا جائے گا، پڑھا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین کی جو اذان ہے وہی مانی جائے گی، وہی پڑھی جائے گی تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین کا جو قرآن ہے وہی مانا جائے گا، وہی پڑھا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو صحابہ کرام کا احترام ہے اسی کو مانا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔